ترک صدر طیب اردوان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے میں بڑھتے ہوئے فوجی تناؤ اور ایران امریکہ تعلقات پر بات چیت کی گئی۔ ترک صدارتی دفتر کے مطابق صدر اردوان نے ایران اور امریکہ کے درمیان مسائل کے حل کے لیے سہولت کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی، جبکہ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ سفارتی عمل کی کامیابی جارحانہ اور دھمکی آمیز اقدامات کے خاتمے سے مشروط ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف مزید سخت فوجی آپریشنز پر غور کی خبریں سامنے آئی ہیں، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ اعلیٰ سطح مذاکرات کے لیے استنبول میں موجود ہیں۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی کریملن میں ملاقات ہوئی، جہاں شیخ محمد کے اعزاز میں سرکاری استقبالیہ دیا گیا۔ ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال اور اسرائیل فلسطین تنازع پر گفتگو ہوئی اور دو ریاستی حل پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں جامع امن کے لیے فوری اور مؤثر کوششوں کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ روس اور عرب امارات کی اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، خلا اور توانائی میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ہفتے سے منگل تک موسم ابر آلود رہنے، ہلکی بارش اور بالائی اضلاع میں مزید برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 31 جنوری سے 3 فروری تک مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ متوقع ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ایبٹ آباد، مانسہرہ، سوات، دیر، چترال، کوہستان اور دیگر بالائی اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پشاور، مردان، کوہاٹ، بنوں، ڈی آئی خان سمیت میدانی علاقوں میں بھی وقفے سے بارش متوقع ہے۔ پی ڈی ایم اے نے تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور پیشگی اقدامات کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ برف باری کے باعث ناران، کاغان، کالام اور چترال میں سڑکوں پر پھسلن اور بندش کا خدشہ ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026 کے معاملے پر بنگلہ دیش اور آئی سی سی کے تنازع پر شریک میزبان سری لنکا نے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سری لنکن کرکٹ سیکرٹری بندو لاڈ سنائکے کے مطابق کولمبو علاقائی سیاسی کشیدگی میں فریق نہیں بننا چاہتا۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنے بھارت میں شیڈول میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی تھی، جو آئی سی سی نے مسترد کر دی۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کو ٹورنامنٹ سے نکال کر اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا۔ سری لنکا نے کہا کہ مستقبل میں کسی بھی ملک کی میزبانی کی درخواست پر غیر جانبدارانہ بنیاد پر غور کیا جائے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق 29 جنوری کو بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ پراکسی تنظیموں کے 41 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ خفیہ اطلاعات پر ضلع ہرنائی میں کارروائی کے دوران 30 جبکہ پنجگور میں 11 دہشت گرد مارے گئے، جن کا تعلق فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان سے تھا۔ کارروائیوں کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور بینک ڈکیتی سے لوٹی گئی رقم برآمد کی گئی، جبکہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے۔ ایرانی فوج نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے 1000 نئے جنگی اور اسٹریٹجک ڈرونز کو فوجی نظام میں شامل کر لیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق یہ اقدام فوج کے کمانڈر میجر جنرل امیر حاتمی کے حکم پر کیا گیا۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ یہ جدید ڈرونز حملہ، نگرانی، جاسوسی اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو زمینی، بحری اور فضائی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ میجر جنرل امیر حاتمی کے مطابق مستقبل کے خطرات کے پیش نظر اسٹریٹجک برتری برقرار رکھنا ایرانی فوج کی اولین ترجیح ہے۔ سینئر قانون دان اور پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر بابر ایوان نے کہا ہے کہ عمران خان کو معمولی نہیں بلکہ کسی سنگین طبی مسئلے کے باعث پمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور ذاتی ڈاکٹروں کو فوری ملاقات کی اجازت دی جائے اور ان کی صحت سے متعلق مکمل میڈیکل رپورٹ پبلک کی جائے۔ بابر ایوان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی بیماری چھپانا خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے اور اگر انہیں کچھ ہوا تو ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ اس موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر پوری قوم اور عالمی میڈیا کو تشویش ہے، جبکہ خاندان کو بھی علاج سے متعلق آگاہ نہیں کیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پاک افغان سرحد کی مسلسل بندش پر وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا ہے۔ وزیر خزانہ مزمل اسلم نے وفاقی وزیر تجارت جمال کمال کو ارسال کردہ خط میں کہا ہے کہ سرحدی بندش کے باعث ریونیو، معیشت اور روزگار پر شدید منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں
ان کے مطابق انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیز کی ویلیو میں تقریباً 80% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ سرحد پار تجارت اور تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ مشیر خزانہ نے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کے پیش نظر وفاقی اور صوبائی سٹیک ہولڈرز پر مشتمل اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا جائے تاکہ خیبر پختونخوا کے محصولات اور تاجروں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا جا سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صنعتی شعبے کے لیے بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 4 روپے 4 پیسے کمی کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد صنعت کاروں کو ریلیف دینا اور پیداوار کو فروغ دینا ہے۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ حکومت کاروبار نہیں کرے گی بلکہ کاروباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تاجر اور صنعت کار معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کی تجاویز کو پالیسی سازی میں اہمیت دی جائے گی۔ شہباز شریف نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت صنعتوں کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے گی اور معیشت کو مستحکم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بات اڈیالہ سے پیمز تک پہنچ گئی مگر اہل خانہ کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ پیمز ہسپتال میں کوئی ریٹینا اسپیشلسٹ موجود ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کا آپریشن ہوا مگر حکومت نے معلومات چھپائیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو بیماری لاحق ہونے پر جیل میں معائنہ کیا گیا مگر فیملی اور وکلاء کو اطلاع نہیں دی گئی۔ سہیل آفریدی نے واضح کیا کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور وہ چیف جسٹس سے جواب کے لیے اڈیالہ کے باہر موجود ہیں، مزید آپشنز بھی موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے جہیز اور حق مہر سے متعلق متعدد درخواستیں خارج کر دیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نکاح نامے میں لکھی حق مہر کی رقم شوہر ادا کرنے کا پابند ہے اور عورت کے ساتھ شادی کے وقت یہ لازم ہے۔ خلا لینے والی خاتون بھی حق مہر کی مستحق قرار پائیں، جبکہ وکیل نے 40 تولہ سونا زیادہ ہونے کی دلیل دی اور 20 تولہ کی پیشکش کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، تصفیے کے لیے رقم میں اضافے پر خاتون غور کر سکتی ہیں۔ اسرائیلی فوج IDF نے پہلی بار تسلیم کیا ہے کہ اکتوبر 2023 سے جاری غزہ جنگ میں تقریباً 71,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ IDF کے مطابق یہ تعداد صرف براہ راست فوجی کارروائی میں مارے جانے والوں کی ہے، جبکہ ملبے تلے دبے بھوک یا بیماری سے ہونے والی اموات شامل نہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 71,667 فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی شناخت ہو چکی ہے۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے باوجود اسرائیلی فوج نے خان یونس میں مزید 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور ریڈ کراس نے 15 فلسطینی لاشوں کی واپسی کی تصدیق کی۔ پاکستان نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے وقت مقررہ منصوبے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیلی حملوں اور غیر قانونی آبادکاریوں کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے شدید سردی کے باعث 1 ہفتے کے لیے کیف اور دیگر شہروں پر حملے نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے ذاتی طور پر پیوٹن سے شہری علاقوں کو نشانہ نہ بنانے کی درخواست کی، جس پر روسی صدر نے اتفاق کیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اس بیان کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ روس اپنے وعدے پر عمل کرے گا۔ اگر روس شہری علاقوں پر حملے روک دیتا ہے تو یوکرین بھی روسی تیل ریفائنریز پر حملے عارضی طور پر معطل کر دے گا۔ گزشتہ ہفتے یوکرین، روس اور امریکہ کے درمیان متحدہ عرب امارات میں 3 فریقی مذاکرات بھی ہوئے تھے۔